اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج 27 شوال پیر کے دن کا ایک بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھروں میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کی مالی مشکلات ختم ہوں گی، جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی۔ آج آپ نے 27 شوال پیر کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام کا ورد کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والے اتنی زیادہ برکات لے لیتے ہیں کہ جس کا گمان کرنا مشکل ہے۔ آپ صرف سوچ ہی سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بے شمار فضیلتیں ہیں، کیونکہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کی بنا پر اس دنیا کی تمام مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، وہ اللہ کی اسی صفت کی بنیاد پر رزق روزی کھا رہے ہیں یا ان کی زندگی کے تمام معاملات چل رہے ہیں۔ ورنہ تو اس سرزمین پر صرف اللہ تعالیٰ انہی کو روزی دے جو صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، باقی تمام انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ رزق روزی نہ دیں، جو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی نوازتا ہے۔ یہ اپنی اسی صفت رحمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا اللہ پڑھتے ہیں، یا اللہ یا رحمان ہوں، جب ہم اللہ کو اس کے نام سے اور رحمان کہہ کر پکارتے ہیں تو ہماری تمام جائز مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے، ہمیں اس طرح دیتا ہے کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ کمال کے صفاتی نام ہیں۔ جو انسان ان ناموں کو، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ نواز۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اور آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ عمل نہایت سادہ اور مختصر ہے، کرنا بہت آسان ہے اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کا جو وسیلہ ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے دل میں، آپ کے من میں کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو وہ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کو تمام تفصیلات میں آپ کو ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے اور وظیفے کے عمل کو بغور سمجھنا ہے، تاکہ آپ کو اس کی رحمتیں اور برکتوں اور فضیلتوں کا مکمل حاصل ہو۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کیا جائے، آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ درود پاک کی جو برکت ہے وہ اس وظیفے کے اندر شامل ہو جائے، اور جب آپ کی درود کی برکت آپ کے وظیفے میں شامل ہو جائے گی تو اس وظیفے کی پکڑ اور طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ جو شخص شوال کے اس بابرکت مہینے میں یہ عمل کرے گا، کو بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اس کے اوپر، اور اس کی تمام پریشانیاں۔ آپ نے طاق نمبروں کے اندر ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ درود پاک کی برکت آپ تک ضرور پہنچ سکے اور درود پاک کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف کو تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی اپڈیٹ حاصل ہو۔ ناظرین، میرے چینل پر آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت وظائف ملیں گے، کسی قسم کی کوئی غیر شرعی کوئی وظیفہ آپ کو نہیں ملے گا، تو اس لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شوال کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور جو شخص شوال کے اس بابرکت مہینے میں یہ عمل کرے گا اور شوال 23 کو پیر والے دن یہ عمل کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بابرکت عمل ہوگا۔ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، جو کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو بہت ہی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کے ہاں دعا مانگنی ہے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اس طرح سے دعا نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ سجدہ ریز ہو کر دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تجھے تیری پاکی کا واسطہ ہے، تجھے تیری رحمتوں کا، تیری برکتوں کا، تیری فضل
फजीलतों का, तेरी अज़मतों का वास्ता। मेरे अल्लाह मेरी दिल की हाजत को पूरा फरमा। मैं जिस भी परेशानी में मुब्तला हूँ वो उसे पूरा कर दे, उसे माफ़ कर दे। अगर आपने ये अमल कर लिया तो इस अकीदे के साथ कर लें, इस इत्मीनान के साथ करना है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी इस इबादत को सुन लिया है और आपको इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। जब आप यूँ दुआ करेंगे तो दुआ मकबूल भी होगी, कबूल भी होगी और उसका फ़ायदा भी आपको हासिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई भी मसला है, कोई भी मामला ख़राब है, वो इंशाअल्लाह आपको इस अमल की बरकत से ठीक हो जाएगा और आपका मसला जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। अब आपको यकीनन इस वजीफ़े की समझ आ गई होगी और आपको ये फ़ायदा, अगर ये वजीफ़ा आपको फ़ायदामंद लगा है तो आपने इसको ज़रूर करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। तमाम सुनने वाले, तमाम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करे, हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म करे। मुझे और आपको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में जगह दे, हमारी तमाम माली मुश्किलात को ख़त्म करे, हमें दीन और दुनिया दोनों में खैर व आफ़ियत दे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये अमल अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से आगे भी शेयर कीजिए ताकि मज़ीद किसी का भला हो जाए और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। मज़ीद वज़ाइफ़ के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।